ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورۃ الفاتحہ نماز کا جزو لازم۔ اس سورہ مبارکہ کا بنیادی اسلوب کیا ہے؟ واٹ از دا مین کنسرن آف دس سورہ؟ یہ بہت اہم اور سمجھنے والی بات ہے۔ ویسے تو یہ کلام اللہ ہے، لیکن اس کا اسلوب جو ہے وہ دعائیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں خود تلقین فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ سے مخاطب ہوا کرو تو اس طرح مخاطب ہوا کرو، میرے حضور اگر حاضری دینی ہو تو اس طرح مخاطب ہوا کرو۔ قرآن مجید کی اس صورت کو اسی بنا پر نماز کا جزو لازم قرار دیا گیا ہے، بلکہ سورہ فاتحہ کو تو حدیث میں الصلاۃ کا نام دیا گیا ہے، یعنی کہ نماز بذات خود سورۃ الفاتحہ ہی ہے، لیکن جو اصل نماز ہے وہ سورۃ الفاتحہ کو ہی قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک متفق علیہ حدیث ہے، جس کا حوالہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی اور حدیث کی کئی کتابوں میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی کوئی نماز نہیں جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث میں یہ مضمون آیا ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے ہاں ایک فقہی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے اس حدیث کو اتنا اہم سمجھا کہ وہ امام کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اگر امام بالجہر قرات بھی کر رہا ہے تب بھی وہ لازم قرار کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، چنانچہ امام ہر آیت کے بعد وقفہ دے۔ جیسے اگر امام الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو مقتدی بھی ساتھ الحمدللہ رب العالمین پڑھے۔ امام الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو مقتدی بھی الرحمن الرحیم پڑھے، یعنی کہ امام اتنا وقفہ دے کہ مقتدی بھی ساتھ پڑھ لے۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ رائے ہے۔ یہ موقف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے کہ نماز چاہے سری ہو یا جہری ہو، آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے ہی۔ امام اپنی سورۃ الفاتحہ پڑھے گا اور مقتدی اپنی سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، یہ لازمن ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اس کے بالکل برعکس ہے۔ ان کے نزدیک اگر امام بالجہر سورۃ الفاتحہ کی قرات کرتا ہے تو ہم ان کے پیچھے سورۃ الفاتحہ بالکل بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ امام کی قرات ہی مقتدیوں کی قرات بن جائے گی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ ان کا استدلال اس آیت سے واضح ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ بات حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی واضح ہے کہ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ، کہ جو امام کی قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے۔ نیز ان کا کہنا یہ ہے کہ بالجماعت نماز میں امام مقتدیوں کی سربراہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے کوئی وفد اگر کہیں جاتا ہے تو اس وفد کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ گفتگو کرتا ہے اور باقی سب خاموش رہتے ہیں۔ اسی طرح امام جب نماز پڑھاتا ہے تو امام بالجہر قرات کرتا ہے اور باقی سب خاموش رہتے ہیں، کیونکہ امام ان کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس ضمن میں جو انتہائی معاملہ ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ نماز چاہے سری ہو یا جہری ہو، نماز چاہے سری ہو یا جہری ہو، مقتدی سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھے گا۔ یہ تو لازمن بات ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، چاہے وہ سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی موقف ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز جو ہیں وہ سری نمازیں ہیں، ان میں امام خاموشی سے قرات کرتا ہے، اور فجر، مغرب اور عشاء کی جو نماز ہیں وہ جہری نمازیں ہیں، ان میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے اور قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کرتا ہے، سورۃ الفاتحہ بھی پڑھتا ہے بلند آواز سے اور قرآن کا کچھ حصہ مزید تلاوت کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ نماز چاہے جہری ہو یا سری نماز ہو، مقتدی ہمیشہ خاموش رہے گا اور خاموشی کے ساتھ قرات کو سنے گا۔ باجماعت اگر نماز ہو، چاہے سری نماز ہو یا جہری نماز، باجماعت نماز کی بات کر رہا ہوں، باجماعت نماز میں مقتدی خاموش رہے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی موقف ہے۔
ان کے علاوہ ایک درمیانی موقف ہے، وہ امام مالک اور امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس ضمن میں ان کا موقف یہ ہے کہ جہری قرات میں مقتدی امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت مت کرے، سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے، بلکہ سورۃ الفاتحہ خاموشی سے سنے۔ اس کا استدلال اس قرآنی آیت سے واضح ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ سے سنا کرو اور خود خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنصِتُوا، کہ جب امام قرات کرے تو خود خاموش رہا کرو۔ چنانچہ جب امام بالجہر قرات کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے اور خاموشی کے ساتھ توجہ سے قرات کو سنے۔ لیکن جو سری نماز ہے اس میں امام اپنے طور پر سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اور مقتدی اپنے طور پر سورۃ الفاتحہ پڑھے گا۔ یہ ایک درمیانی موقف ہے۔ بہرحال میں نے اسی موقف کو اختیار کیا ہوا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔